ایک وہ شخص ہے، اس کو بھی امام یوسف نبہانی نے لکھا، حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، بغداد کا رہنے والا، غوث اعظم کے شہر کا رہنے والا، حج کے لیے ارادہ کیا، کچھ پیسے پاس تھے، قافلہ جا رہا تھا، تیاری میں تھے، تو بازار گیا سامان خریدنے کے لیے۔ سامان خریدنے کے لیے جب بازار گیا تو دیکھا ایک سید زادی ہے وہاں، اس سید زادی نے چپکے سے آہستہ سے اس کو آواز دے کے کہا میں سید زادی ہوں، اپنے احوال اس کے سامنے پیش کیے، مجھے کچھ میری ضروریات ہیں، میری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ بھی ایسا نہیں جس کو صحیح طرح سے اوڑا جائے۔ تو اس نے سوچا میں نے حج کر کے کیا کرنا ہے، تیرے روزے حج نمازاں کس کھاتے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا۔ کہنے لگا میں نے سوچا میں نے حج کر کے کیا کرنا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر پہ چادریں بھی نہ ہو۔ اس نے وہ سارے پیسے ان کو دے دیے، حج کا ارادہ ترک کر دیا کہ اللہ نے پھر کرم کیا، مصطفیٰ کے صدقے پھر چلا جاؤں گا۔ واپس آ گیا، وہ کہتا ہے کہ جب وقت گزرا، حجاج کا قافلہ واپس آیا تو جو حجیوں کو ملے، جو حاجی مجھے ملے، کہتا ہے یار تجھے بھی حج کی مبارک، ہم نے بڑے اچھے مناسک ادا کیے، جب شیطان کو کنکریاں مارتے تھے تو بھی ہمارے ساتھ تھا، صفا مروہ میں قیام کیا تو بھی ہمارے ساتھ تھا، حج کا رکن اعظم عرفات میں تھا تو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کیا بات ہے یار، کتنی لذتیں تھی، کیا منظر تھا۔ وہ جوان چپ کر کے سن لیتا کہ میں تو تھا ہی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے۔ جب رات آئی تو مدینے کا تاجدار اس کے خواب میں بھی آگے سرکار نے فرمایا تو حیران کس لیے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، جب گیا نہیں تو مبارک بادی کس بات، ان لوگوں نے دیکھا کس کو؟ رسول اللہ نے فرمایا تو نے میری نسل سے پیار کیا ہے، تو نے میری اولاد سے محبت کی ہے، صرف اس سال نہیں ہر سال کے لیے اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو صرف اس سال نہیں ہر سال قیامت تک تیری طرف سے حج کیا کرے، ہر سال حج کیا کرے گا۔ دیکھیں یہ تو نسل حسین کا احترام ہے، لیکن اب مصیبت یہ ہے اب تو ہر کوئی کہتا ہے میں سید ہوں، اور اتنا آسان ہو گیا، پہلے بندہ ہاشمی ہوتا ہے پھر قریشی بن جاتا ہے، یا پہلے قریشی ہوتا ہے پھر ہاشمی ہو جاتا ہے، ہاشمی سے ہم شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، شاہ تو پھر سید کھانا پھر کوئی ایڈا اوکھا نہیں ہوتا، پھر کوئی کہہ چھڑے سید، پھر آدھے چلو چنگئی ہو گیا، آپ نہیں آکھنا پہ آپ پہ کیا چھڑے۔ شرم آنی چاہیے کہ رسول اللہ کے ساتھ اپنا نسب جوڑ رہا ہے، یہ تھوڑی بات ہے کہ تو رسول اللہ کا نوکر سرکار کی امت میں، حیرانگی کی بات ہے۔ پھر حملہ بھی کرتے ہیں، پھر سیدھے کہتے ہیں ہم غوث پاک کی لڑی سے، ہم حسنی حسینی ہیں۔ لیکن دیکھیے حسنی حسینی اگر سید ہو، سید کا پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے۔ ابھی قبلہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف لائے، یہ حسنی حسینی سید ہے، آپ لوگ ملاقات کرتے ہیں ان سے، پتہ چلتا ہے کہ سید ہے، کردار سے پتہ چلتا ہے، افعال سے پتہ چلتا ہے، اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، وہ نانا کے اخلاق کی جھلک نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ قریشی ہاشمی تھے، آپ پیر کرم شاہ کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ شاید آپ بھی سید ہیں، جو آپ کو سید کہتا فوراً روک دیتے، خبردار میں سیدوں کا نوکر۔ اور خواجہ خواجگاں شیخ الاسلام والمسلمین میرے قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سادات کا اتنا ادب کرتے، اگر سادات کا کوئی بچہ بھی آ جاتا تو شیخ الاسلام کھڑے ہو بچوں کا بھی احترام کرتے، حدیث شریف پڑھاتے، جہاں شہزادی کونین خاتون جنت
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آنے لگتا تو حضرت شیخ الاسلام شاگردوں سے کہتے کہ دوبارہ وضو کرنا کر لو، کر کے آؤ، آ کے بیٹھو، نظریں جھکا لو۔ تو شاگرد مرید پوچھتے حضور وجہ کیا ہے؟ وضو بھی تازہ اور نظریں بھی جھکا لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اگلے متن میں رسول اللہ کی شہزادی کا ذکر آنے والا ہے، رسول اللہ کی بیٹی کا ذکر آنے والا ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، ایک شخص آپ کے سامنے آیا، بظاہر تو یوں لگتا کہ شاید کوئی نشہ کرنے والا ہے، نوجوان تھا، داڑھی مونڈا، آپ کے سامنے آیا تو حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو، جب کھڑے ہوئے مصلی چھوڑ دیا، اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، اپنی نشست پہ بٹھانے کے بعد ادب سے سامنے بیٹھ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ سے سلام کر لوں، اور کوئی میرے لیے حکم؟ جی بس دعا فرما دیجئے۔ کہا دعا تو آپ کریں گے۔ مریدین دیکھ رہے تھے کہ حضور شیخ الاسلام وقت کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے، خواجہ خواجگاں، اور وہ ہستی کہ جو گلی سے گزرے کاغذ کا ٹکڑا تاریک رات میں اٹھا کے چوم کے مرید سے کہے کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ مرید کہتا ہے حضور کھول کے تے ویکھیا نہیں، انیرے بھی تو انو کی پتہ لگا ہے۔ فرمایا چاننے چ ویکھ لی چانن ہو جائے گا۔ جب کاغذ کا ٹکڑا کھول کے دیکھا تو اس پہ میرے اللہ کا نام لکھا ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آل بیت سے محبت کریں، رسول اللہ کی نسل کا حیا کریں، مقام یہ ملتا ہے۔ اب آپ نے اس سید کا احترام کیا، بظاہر تو داڑھی مونڈا تھا، نوجوان تھا، شاید لوگوں نے سمجھا کوئی نشہ کرنے والا ہے۔ حضور شیخ الاسلام اتنا احترام کر رہے ہیں۔ اب جب وہ گیا آپ کھڑے ہو گئے، دروازے تک چھوڑ کے آئے، آ کے آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے۔ مریدین نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا یہ حضور کی آل میں سے سید زادہ تھا۔ ایک جو قریبی مرید تھا وہ ساتھ ہو گیا، حضور شیخ الاسلام چل رہے تھے، کہنے لگا حضور صرف دل کو تسلی کے لیے اتنا بتا دیں کہ تھا تو سید زادہ، ظاہری طور پہ یوں لگتا شاید وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور خلاف شرع تھا، آپ نے اتنا احترام کیا، آپ شیخ الاسلام ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، ولی ابن ولی، کریم ابن کریم۔ کہا جتنا بھی اونچا مقام قمر الدین کا ہو، رسول اللہ کی اولاد سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ ابھی بھی دل میں کچھ بات رہ گئی، فرمایا کسی وقت پہ بتاؤں گا۔ وقت گزرا، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ وہ شخص چل رہا تھا، ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا ابو لہب۔ کیا لکھا تھا؟ ابو لہب۔ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا یہ کیا لکھا؟ اس نے کہا ابو لہب۔ فرمایا اس پہ جوتے مار۔ اس نے جا کے جوتا مار، کہا اس پہ تھوک، اس نے تھوک بھی دیا۔ تھوکنے کے بعد پھر حضور شیخ الاسلام والمسلمین آئے آستان پاک پہ، قرآن پاک کھول کے تبت یدا ابی لہب من تب نکال کے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ابو لہب۔ فرمایا جو معاملہ وہاں کیا یہاں کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں۔ فرمایا کیوں؟ وہاں بھی تو ابو لہب تھا، یہاں بھی ابو لہب ہے، وہاں جوتے بھی مارے، تھوکا بھی، یہاں کیوں نہیں کرتا؟ کہا ہے نام کافر کا حضور، وجہ یہ ہے یہاں نہیں مار سکتا، یہ قرآن کے ضمن میں آ گیا ہے۔ فرمایا پھر سمجھنا تھا وہ جو بھی، اگر وہ خلاف شرع بھی تھا لیکن محمد کی آل کے ضمن میں آ گیا۔ جس کا میں نے احترام کیا وہ مصطفیٰ کی آل کے ضمن میں آ گیا، اس لیے میں نے احترام کیا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ سرکار نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مرے گا، میری اولاد کے پیار میں مرے گا۔ آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، وہ شہادت کی موت مرے گا۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میری آل کے بغض میں مرے گا وہ ایمان پہ نہیں بلکہ بے ایمان ہو کے مرے گا۔ سرکار نے فرمایا اس کا ایمان ہی سلامت نہیں۔
بلکہ آقا نے فرمایا مماتا علی حبی آل محمد، جو میری آل کی محبت میں مرا، سرکار نے فرمایا بشر ملک الموت، جب اسرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، جو جس کے سینے میں میری آل کا پیار ہوگا، میری آل کی محبت ہوگی، آقا نے فرمایا اسرائیل اس کی روح بعد میں قبض کرے گا، اس کو جنت کی بشارت پہلے سنا دے گا۔ آقا نے فرمایا روح بعد میں قبض، اس کو جنت کی بشارت پہلے۔ پھر سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، سرکار نے فرمایا جو میری آل بیت کے پیار میں مرا، آقا نے فرمایا اگر وہ گناہگار ہے، خدا نخواستہ گناہگار ہے، میری آل بیت سے محبت کرے، سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔